انشاءاللہ دونوں پڑھیں گے. شکل بھی صحیح ہے اور شکل بھی صحیح ہے. بات سمجھے گی نہیں؟ شکل بھی صحیح ہے اور شکل بھی صحیح ہے. تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آتی جائیں گی. انشاءاللہ آپ سمجھتے جائیں گے کیا تلفظ کرنا ہے. تو لہٰذا یہ چیزیں تلفظات جو ہیں، چونکہ میں کیوں اس کی تحقیق کر رہا ہوں، مولا علی کے ایک فرمان مجھے یاد آ رہا ہے، الانسان محبوب تحت لسان، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. کیا مولا کا فرمان میں نے پڑھا؟ ہاں، ایک اور فرمان بھی ہے، کل اناء یترشح بما فیہ، ہر برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے، وہی ترشح کرتا ہے. مطلب کیا ہے کہ ظرف کے اندر جو کچھ ہے وہی مظروف باہر آ رہا ہے. بات سمجھے گی نہیں؟ ایک شخص بیٹھتے ہی گالیاں پکنا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں تیرا قصور نہیں، تیرے ماحول کا قصور ہے جہاں تو بیٹھتا ہے. شیخ سعدی نے کیا کہا؟ صحبت صالح تورا صالح کند، صحبت طالح تورا طالح کند. اچھوں کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت میں برا بنا دیتی ہے. تو یہ فرما رہے کہ تو لہذا کل اناء یترشح، انسان محبوب تحت لسان، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، انسان زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. تو لہذا بعض الفاظ خندآور ہوتے ہیں. مثلا لفظ ماہ وش غلطی سے پڑھتے ہیں مہوش. ایک جگہ میں سن رہا تھا کہ ایک اخبار میں وہ مہوش کو مہوش پڑھ رہے تھے. سمجھے کہ نہیں؟ مہوش جس طرح کہ لفظ مسمہ ہوتا ہے، عموماً لوگ جو ہے وہ مسمی پڑھتے ہیں، مسمی زید. میں نے ایک پڑھ رہا تھا مسمی زید، میں نے بھائی مسمی تو پھر مالٹا ہوتا ہے بھائی، لفظ مسمہ ہے. مسمی نہ کو مسمی تو مالٹا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ مسمی مالٹے کا ہے. مسمی لفظ مسمہ ہے، یہ نام رکھا گیا. ہاں، مسمہ زید. تو لہذا مولا علی فرماتے ہیں کہ انسان کے قدر منزل پہچاننی ہو تو اس کی گفتگو سے پہچانیے کہ گفتگو کس طرح کر رہا ہے. اس کے علم کا مبلغ اس کی گفتگو سے معلوم ہو جائے گا کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے. تو لہذا اس لیے آپ کی الفاظ پہ کمانڈ پوری ہونی چاہیے. جو آپ بول رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کیسے بول رہا ہوں. تو لہذا ماہوش اصل میں یہ قدیم فارسی کا لفظ ہے. ماہ وش اس کا چاند. سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، جس طرح قدیم اب کہتے ہیں نا قلمش، قدیم کہتے تھے قلم وش، کتاب وش اس کی کتاب. اب جدید فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب وش. جدید فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ کتاب وش اس کی کتاب. قلمش اس کا قلم. قدیم فارسی میں کیا کہتے تھے؟ قلم وش، کتاب وش. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اسی طریقے مہوش، لفظ مہوش نہیں ہے، لفظ مہوش. ماہ چاند کو کہتے ہیں، وش اس کا چاند. مہوش، مہوش زید، زید کا چاند، ٹھیک ہے، اس کا چاند مہوش. تو غلط علام مہوش ہے. سمجھے کہ یہ غلط علام ہے. لہٰذا یہ فارسی میں غلطی ہوتی ہے، عربی میں غلطی ہوتی ہیں. تو لہٰذا عربی پڑھی جاتی ہے اس لیے تاکہ آپ غلطی نہ کریں، نہ اعراب میں، نہ آپ تیسری پڑھی جاتی ہے، اور لغت اور صرف پڑھی جاتی ہے تاکہ الفاظ میں غلطی نہ کریں، تلفظ میں غلطی نہ کریں. توجہ فرما رہے ہیں آپ نے؟ لہذا آپ کو توجہ کرنی چاہیے کہ اگر ظرف لاغب ہوگا تو متعلق کون سا ہوگا؟ افعال خصوص. شاباش. اور اگر ظرف مستقر ہوگا، شاباش، بہت اچھی ترکیب کی بچے کہ سنت یوم الجمعہ، سنت فعل فاعل، یوم مضاف الجمعہ. جمعہ پہ آپ یاد آیا، جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے اور جمعہ پڑھنا بھی جائز ہے. قرآن حکیم جو لغت حجاز پر ہے لہذا وہ جمعہ ہے، ٹھیک ہے جی. ویسے جمعہ بھی پڑھنا جائز ہے. اچھا جی، اب جناب والا سوال میرا یہ آپ سے کہ لغو کیوں کہا گیا، اور اگر متعلق بے افعال عموم ہو تو مستقر کیوں کہا گیا، وجہ کیا ہے؟ اچھا، لغو کا معنی لکھ لیں. یہاں لغو کا معنی خالی الضمیر. لغو کا مطلب یہاں پر خالی الضمیر، یعنی ضمیر سے خالی، یعنی بے ضمیر. سمجھا کہ نہیں؟ خالی الضمیر یعنی بے ضمیر. سمجھا کہ نہیں؟ خالی الضمیر. مستقر جس میں ضمیر وجود رکھتی ہو، اس لیے اس کو ظرف مستقر کہتے ہیں. یہ کیوں آخر کیا گیا؟ تاکہ دونوں ظرفوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے. دیکھیں نا، مثال میں سادہ سی دیتا ہوں. پہلے دن آپ کہا میری مثالیں اگر آپ نے یاد کر لی تو انشاءاللہ مطلب آپ خود یاد آ جائے گا. آرمی وہ بھی حکومت پاکستان کی ہے،
पुलिस हुकूमत पाकिस्तान की है, लेकिन दोनों की वर्दी में फ़र्क है। नेवी हुकूमत पाकिस्तान की है, उसकी वर्दी और है। रेंजर्स हुकूमत पाकिस्तान की है, रेंजर्स हुकूमत पाकिस्तान की है, वर्दी और है। सब तनख्वाहें हुकूमत पाकिस्तान से, दौलत पाकिस्तान से लेती है। जो नोट मिलता है उस पर दौलत पाकिस्तान लिखा होता है, लेकिन वर्दी इनकी मुख्तलिफ है, ताकि फ़र्क हो जाए, ताकि क्या हो जाए, फ़र्क हो जाए। आप भी माशाअल्लाह जब पढ़ते हैं लिखा जाता है दर्जा उला, दर्जा सानिया, दर्जा सालसा, सब तो लबा हैं। लफ्ज़ तालिब इल्म में अब सब शामिल हैं, तो लाभ में अब सब शामिल हैं, लेकिन उला सानिया सालसा तकसीम क्यों की जाती है, ताकि फ़र्क रहे, ताकि फ़र्क रहे कि ये उला है। बात समझ आएगी नहीं है। कुछ पढ़ा तो मौलवी साहब बन गया, थोड़ा सा और पढ़ा तो मौलाना साहब बन गया, थोड़ा सा और पढ़ा फिर हुज्जतुल इस्लाम बन गया, उससे आगे पढ़ा तो हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन बना, फिर से आगे पढ़ा फिर आयतुल्लाह बन गया, फिर मर्जे हो गया, फिर आयतुल्लाह, फिर अर्जीन हो गया, समझेगी ना, आफिल आलमीन हो गया। ये फिर डिग्रियां हैं जो ये इल्म के कसब करने से, इल्म के हासिल करने से ये आगे दर्जात जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। बात समझ आएगी नहीं है। अगर कोरे का कोरा रह जाए तो कह दीजिए कोरा हूँ, समझे कि नहीं। कूर में खलक, ये कूर से कोरा निकला है, समझे कि नहीं। कूर कहते हैं फारसी में अंधे को, जिस तरह बुद्ध से बुद्ध निकला है, कहते हैं जुम्मा बुद्ध को पढ़ा एक हस्ती ने चेक करने के लिए, मुसलमानों का टेम्परेचर चेक करने के लिए, क्योंकि टेम्परेचर चेक होते थे ना, बाजार में से नहीं करता तो वायरल होता है तो और कम खराब ना हो जाए, समझे कि। तो लिहाजा टेम्परेचर चेक किया जाता है। शाम में एक शख्स ने ऊँट खड़ा करके कहा ये ऊँटनी है, तो 70 लोगों ने गवाही दी ये ऊँटनी है। फिर अली को पैगाम भेजा कि या अली, अब किस से जंग करना चाहते हैं, कि किस कौम से जंग करना चाहते हैं। तो ये लोग 70 गवाही दे रहे हैं कि हम ऊँट खड़ा है और देख भी रहे ऊँट है, ऊँटनी कह रहे हैं मेरे एक इशारे पर। तो लिहाजा शामी ऐसे मिजाज है कि मेरे एक इशारे पर सब ऊँटनी कह रहे हैं, खड़ा ऊँट है, या अली अब किससे जंग करें। मौला ने कहा मैं सब कुछ कर लूँगा। फिर लैलतुल हरीर में ऐसा मौला ने फिर जौहर दिखाया। लैलतुल हरीर, हरीर कहते सर्दी से उनके दांत बज रहे थे, इधर मौला की तलवार चल रही थी और उधर सर्दी थी। तो फिर उस रात मौला ने उनको बहुत जो सबक सिखाया शामियों को, कि आज तक मौला अली को याद करते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, अलबत्ता मौला अली के मानने वाले भी उस ज़माने में थे। हुम्स एक एरिया है शाम का, हुम्स, वहाँ मुहिब्बान अहले बैत की तादाद बहुत है, 80 गाँव है वहाँ पर। और मैंने जो तारीख में पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि उस ज़माने में भी जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से आ रहा था तो हुम्स से पैगाम दिया यजीद को कि यहाँ हम तशहीर नहीं होने देंगे। जिस तरह कूफा में तुमने तमाशा लगाया अहले बैत करके कि यार तमाशा क्या होने नहीं होने देंगे, सब तलवारें नेज़े लेकर बाहर निकल आए। यजीद डर गया, उसने कहा आगे पहले करबला में मुश्किल से फतह हुआ है, अब यहाँ पर ये जंग न हो जाए। उसने फिर उधर से जो है वो जो काफिला बाहर से गुजारा, वो रास्ता है, मैं 3 साल शाम में रहा हूँ, वो रास्ते पे पहाड़ों के साथ है जहाँ से काफिला गुजारा गया। इस डर से हुम्सी ने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं था, यहाँ आले बैत रसूल की यह तशहीर हो जाए, हम नहीं करने देंगे। उस ज़माने में मर्दान मौजूद थे, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद थे। अगर सारे करबला नहीं गए तो ज़माने में लोग मौजूद थे जिनके गैर बेदार होगी, उन्हें कहने हम यह काफिला जो है इधर से आले बैत की तशहीर नहीं होने देंगे। तो ये फरमा रहे कि नहीं, हर दौर में हर किस्म का बंदा, हर मिजाज का बंदा जो है मौजूद रहा है। तो अब लागव बेहुदा आम की इस्लाह में, लेकिन नाहव में लागव खाली ज़मीर, यानी उसमें ज़मीर नहीं है, मुस्तक़र उसमें क्या है, ज़मीर है। अच्छा, अब मैं ज़रा मज़ीद तफसील देता हूँ ताकि जो बच्चे आज सो रहे हैं उनको भी समझ में आ जाए। वो ये है कि सुम तो यौमल जुमा, अब सुम तो यौमल जुमा ज़ैदन फिद्दारे, ज़ैद मुब्तदा फिद्दार खबर, चूँकि जो भी इस्म अव्वल कलाम में वो क्या होता है, मुब्तदा होता है, ठीक है जी। सुम तो अव्वल कलाम में जो है वो फ़ेल है, इसको जुमला फ़ेलिया कहेंगे, और जो है ज़ैदन फिद्दार वो जुमला क्या है, इस्मिया है। बात समझाई कि नहीं। अब ज़रा तवज्जो रहे इस मसले की तरफ कि जो जुमले के आगाज़ में इस्म हो उसको इस्मिया कहते हैं, जो आगाज़ में फ़ेल हो उसको क्या कहते हैं, फ़ेलिया। ये मीर शरीफ से जुरजानी किताब छोटी सी लिखी है, उसको कहते हैं नाहमीर, सरमीर नाहमीर। सरमीर तो उसकी बड़ी मशहूर, अब तक मदारस में पढ़ाई जाती है। नाहमीर अब बहुत कम मदारस में पढ़ाई जाती है, बहुत है, वो भी छोटी सी, सैयद शरीफुद्दीन ने लिखी है, बहुत खुलासा करके लिखा है सैयद ने,
دونوں کتابوں کے، نحو میر اور صرف میر. جب میں ممتحن ہوتا تھا 15 سال دائرہ امتحانات رابطہ معظم میں رہا تو تمام مدارس میں جاتے تھے تو دیکھتے تھے بہت کم مدارس ہیں کہ نحو میر پڑھاتے ہیں، صرف میر ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے، جبکہ دونوں کتابیں میر صاحب کی ہیں، میر شریف الدین کی ہیں. وہاں لکھا ہوا ہے جملہ جو آپ نگاہ ڈالیں دیکھیں اسم سے شروع ہو رہا ہے یا فعل سے شروع ہو رہا ہے. اگر اسم سے شروع ہو رہا ہے تو اسمیہ ہے، اگر فعل سے شروع ہو رہا ہے تو فعلیہ ہے. تو کسی نے کہا جی اگر میر صاحب نہ پہلے اسم نہ فعل پھر کیا کریں گے؟ کہا اگر کیا ہے پھر کیا حرف ہوگا تو اس کے بعد دیکھیں، اگر اسم ہے پھر اسمیہ ہوگا، اگر فعل ہے تو بات سمجھ آئے گی نہیں. تو لہٰذا میر صاحب نے وہاں پر کلیات بیان کیے ہیں، قاعدے بیان کیے ہیں. خیر چھوٹی سی اگر آپ درسن پڑھیں تو مہینے 2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اتنی چھوٹی کتاب ہے لیکن بہترین قواعد اس میں موجود ہے. جس سے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت عرض کیا تھا ہدایت الناب ایک بہترین کتاب ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چل سکا کہ لکھی کس نے ہے. مشہور ہے، کوئی کہتا ہے ابن حجر نے لکھی، کوئی کہتا ہے ابن حجر کی لڑکی نے لکھا، کوئی کہتا ہے ابو حیان نے لکھی، کوئی کہتا ہے ابو حیان کی لڑکی نے لکھا. پر جس لڑکی مذکر نے لکھا ہے کہ مؤنث نے لکھا ہے، کتاب بہت بہترین لکھی ہے. اس کے آخر میں ایک قصیدہ ہے، اگر آپ نے ملاحظہ کی ہو. کتنے لوگوں نے وہ قصیدہ دیکھا ہے؟ ہاتھ بلند کھڑا کر کے دیکھ بتائیں مجھے. صرف ایک لڑکی نے. ہدایت الناب کے آخر میں ایک قصیدہ ہے، مطلب آپ نے توجہ نہیں کی، اب توجہ کرنا. ہدایت الناب لے لینا، توجہ کرنا. آخر میں قصیدہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے 60 مؤنث مجازی ہیں. المؤنث المجازیہ 60 مؤنث مجازی ہیں. پھر قواعد ہی بیان ہو گیا نا. میں قاعدہ خدمت پیش کرتا ہوں. جس میں جو 2 ہیں وہ مؤنث ہیں، جو 1 ہے وہ مذکر ہے. بات سمجھا کہ جس میں جو 2 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں. جو 1 چیز ہے وہ کیا ہے؟ مذکر. سر 1 مذکر، گردن 1 مذکر، ہونٹ 2 مؤنث، آنکھیں 2 مؤنث، ابرویں 2 مؤنث، کان 2 مؤنث، گردن 1 مؤنث، سینے کے 2 حصے مؤنث. بات سمجھے گی نہیں؟ اب پھر سیدھے چلے نیچے اور مؤنث، ٹانگیں 2 مؤنث. سمجھے گی نہیں؟ جو بھی 2 ہوتی وہ مؤنث اور جو بھی 1 ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بات سمجھے گی نا؟ یہ قاعدہ بدل کا خدمت میں ناک پیش کیا ہے، لیکن وہ قصیدہ ضرور یاد کریں. قصیدہ دیکھ المؤنث ستون، کتنے مؤنث ہیں؟ 60. کتنے ہیں؟ 60. تو لہذا اس حوالے سے الحمدللہ ایران میں ہم نے جو 18 سال پڑھایا تو وہاں پر طریقہ تدریس اور ہے، یہاں پر اور ہے. وہاں پر استاد میرٹ پہ لائے جاتے ہیں. میرٹ کس طرح لائے جاتے ہیں؟ کلاس میں اور کہتے پڑھائیں. 2-3 لائے جاتے ہیں، اس میں 1 لڑکوں نے منتخب کرنا ہوتا ہے. میں ابتدا میں جب گیا 82 کی بات ہے تو وہاں پر حرم میں میں پڑھایا کرتا تھا، جامع شرعیہ میں پڑھایا کرتا تھا. چند لڑکے ہوتے تھے ایرانی، تو پڑھاتا تھا ان کو. تو ایک ایرانی نے مجھے کہا، اس نے کہا جی ہمارے مدرسہ رسول اکرم آیت اللہ مشکینی کا مدرسہ تھا کہ آپ وہاں آ کر درس ہدایت الناب پڑھائیں. میں نے مجھے فارسی بھی نہیں آتی، میں تو ابھی 2 سال ہوئے ایران میں آئے. میں آپ کو جامع پڑھاتا ہوں، اشارات کے ساتھ، کنایات کے ساتھ، بار بار تکرار کے ساتھ آپ پڑھ لیتے ہیں. جو 8-10 لوگ ہیں ان کو نہیں آگا جی کمال ہے، آپ سمجھا لیں گے. میں نے کہا اچھا چلتے ہیں. میں نے پڑھ ڈالا، میں مجھے فارسی نہیں آتی، میں کیسے پڑھاؤں گا؟ ان کو نہیں. اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ وہاں انتخاب جو ہوتا ہے استاد کا لڑکوں پر ہوتا ہے. لڑکے ریفرنڈم کرتے ہیں، سادے سنتے ہیں 3-4 استادوں کو، اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر انتخاب کرتے ہیں. پھر وہ استاد مصطفیٰ ہوتا ہے، چنا ہوتا ہے. بات سمجھے گی نہیں؟ ویسے نہیں بیٹھنے دیتے کرسی پر. پھر غیر ملکی ہو وہ تو پھر اور بات ہے، اس کی اجنبیت ہے. میں جب گیا جو دفتر کے انچارج تھا اس کو متصدی کہتے ہیں. اب جب مجھے اندر لے گئے تو میرے سن بھی تقریباً 22 سال کا تھا. تو اس متصدی نے مجھے 3 دفعہ سر سے پاؤں تک دیکھ کر پاؤں سے میں بڑا بتائیے میں کیا انسان نہیں ہوں، یہ کیوں سے تجربہ دیکھ رہا ہے. میں نے پوچھا لڑکے جو جانوں میں کیا بات؟ اس نے کہ جس کلاس میں بھیج رہے ہیں 11 استاد وہاں رد ہو چکے ہیں. 11 استادوں کو کلاس میں رد ہو چکا ہے. لیکن فیل کو کہتے ہیں فارسی میں مردود. مردود کہتے ہیں جو فیل ہو جائے اس کو فارسی میں لکھی جائے لسٹ فیل. آپ میں لکھتے ہیں فیل لڑکے، وہاں لکھ جائے لسٹ مردودین. سمجھے گی؟ لہٰذا وہ جو ہے مردود میں نے کہتے ہیں 11 استاد مردود ہو چکے. یہ بات میں مردود نہ پا لوں. بہرحال میں کیا
کلاس میں جب گیا دیکھا تو وہاں 40-50 لڑکے بیٹھے ہوتا. انہوں نے مجھے دیکھتی بلند آواز سے سلوات پڑھی, لیکن بلند سلوات پڑھی. میں سمجھ گیا کہ جس طرح ہمارے یہاں کسی صاحب کے لیے مولوی کو اتارنا ہوتا ہے سلوات بلند پڑھی جاتی ہے. کوئی بات نہیں, میں نے کیا, میں نے بیٹھا ہدایت پکڑی پکڑ کے. اب 40-50 کی لڑکی جنہوں نے 11 استاد مسترد کیے ہوں, اس کے بعد پھر میری باری ہو گیا. بار میں تھا جب گیا تو میں بیٹھ کے میں نے دیکھیں جی ان کو کہا فارسی مجھے نہیں آتی, کہ کوئی بات نہیں میں آپ کو مدارس سمجھا لوں گا, آپ سے انشاءاللہ سمجھنے. یہ میرا پہلا درس تھا ایک اجتماعی ایران میں, مدرسہ رسول اکرم عائد البشینی کا مدرسہ تھا شاہدری میں, مجھے یاد ہے آج سے ٹھیک میرا خیال ہے 40-45 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو اب لڑکوں میں نے کہا دیکھیے میرے فارسی زبان نہیں, آپ کو پتہ میں پاکستانی ہوں. مجھے بالکل پتہ ہے, آپ کو اسے لایا گیا ہے. ہمارے دوست نے کہا کہ وہ آپ کو کہانی کر دیں گے, وہ جامع پڑھاتے ہیں, وہ آپ کو کہانی کر دیں گے. میں نے کہا اچھا یہ بتائیں درس کی 3 قسمیں ہیں, آپ دقیق سے دقیق پڑھنا چاہتے ہیں یا متوسط پڑھنا چاہتے ہیں یا سادہ پڑھنا چاہتے ہیں. ایک لڑکا کھڑا ہوا, آگا جتنا زور ہے لگا لے, آگا جتنا تیرا زور ہے لگا لے. اچھا ٹھیک ہے, میں کوئی بات نہیں, میں زور لگا لوں. تو میں نے پھر شروع کیا. جب میں نے 2-3 سطریں پڑھائیں اس کے بعد انہوں نے بھی سر ہلایا. کیونکہ ایران میں تو آپ کو پتہ ہے میں کہا کرتا تھا کہ یہاں میری 10 سال کی تدریس وہاں 1 سال کی تدریس کے برابر تھی, کیونکہ اتنا مجھے مطالعہ کرنا پڑتا تھا. ہر لڑکا تیار کرتا تھا جہاں پر پاکستانی فنسانہ ہے, یہ جدا بھی کرتا ہے روز سرونی کے, آج سے فنسانہ ہے ہم نے. میں پھر بتاتا تھا فلاں حاشیہ مطالعہ کر کے آئے, فلاں حاشیہ مطالعہ کر کے, فلاں حاشیہ مطالعہ کر کے. الحمدللہ جو 40-45 سال آج میرے پاس اختیار پڑھتے تھے, آج ادھر سے خالی وہاں تک دے رہے ہیں الحمدللہ. یعنی اتنی پرانی ہماری بھی سروس ہے, ہم اتنے اولڈ مین ہیں, سمجھے کہ نہیں. تو لہٰذا جب یہ ہوا تو ہم نے پھر شروع کیا. تو درس تو آغاز میں تو مجھے پسینہ آیا تھوڑا سا, ظاہر ہے پہلے تو اتنا یہ تو مجمع میں دیکھا تھا, مجھے پسینہ تو آ گیا, لیکن پھر الحمدللہ حوصلے کے ساتھ ہم بھی پھر کر کے جو ہے گئے تھے. تو ہم نے پھر ان کے تمام سوالات کے جواب جب کانے ہوئے, جب ہم باہر نکلا دیکھے سارے کلاس میرے ساتھ, کدھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا چلنا مقصدی کے پاس. کہا جی آغا کل سے نہ صرف ہدایہ پڑھائیں گے بلکہ سعودیہ بھی یہی پڑھائیں گے. تو پھر یوں ہمارے ہاتھ میں جب ریفرنڈم ہوئے تو تمام مدارس میں جو ہے یہ بات چلی. پھر الحمدللہ ہم نے 10 سال پر حکومت کی, ہر اہم مدرسے میں پڑھایا, ہر اہم مدرسے میں پڑھایا. الحمدللہ اتنا پڑھایا کہ ہزاروں کے حساب سے پڑھایا. سلامتی کے لیے بلندر سلام. واقعہ آپ کو اتنا مرض کروں, جب وہاں سے آنے لگا تو میں دل نہیں کر رہا تھا آنے کے لیے, کہ آپ اتنی لڑکے وہاں کہاں ملے. آپ یہاں پہ لاؤڈ اسپیکر پہ پڑھاتے ہیں, 150-200 لڑکے سامنے ہوتا ہے, وہاں کیا ملے. اور واقعی یہ ہوا کہ جب یہاں آیا میں نے راسوں کہا کہ آپ کو مدرسے میں پڑھاؤں گا, یہاں کچھ تعداد بہت اچھی تھی. لیکن جہاں پنڈانا تھا تو 7-8 لڑکے ہوتے ہیں, بڑی کلاس 2 لڑکی کی ہوتی ہے. یہ مجھے پتہ تھا, لیکن میں نے کہا چونکہ میں نے آخر پاکستان جانا ہے, اپنے علاقے میں خدمت کرنی ہے تو یہ کرنی ہے. لیکن اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ واقعی وہاں پر ہماری دکان بہت گرم تھی. مجھے آیت اللہ ملکہ نے بھی کہا جو دفتر کے راہبر کے دفتر کے انچارج ہیں کہ آپ کا کیا کریں گے وہاں اگر پاکستان. میں کہ نہیں, وہاں ہماری جب پیدا پاکستانی جب کریں گے. لیکن آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ محنت اگر کریں گے تو آپ کی محنت کبھی رائے گاہ نہیں جائے گی. علم جو ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا, علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے, فقط کوشش کریں. ہاں یہ ہے, انہوں نے مجھے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ میں رات بھر 1 بجے تک جس کتاب کے 10 شہر بازار میں لے کر سب کی مطالعہ کر کے جاتا تھا. مجھے پتا تھا میرا سامنے جو ہے وہ جو مجھے فنسانہ ہے. ہر کلاس میں ایسا ہوتا تھا, یہ ایک کلاس دو تھی نہیں, پھر جہاں بھی پڑھاتا تھا مطابل تک میں نے پڑھایا, مغنی تک میں نے پڑھایا. ہر کتاب میں یہ ہوتا تھا. سامعین پنجابی میں اتنے تگڑے سامعین ہوتے تھے, سوئے ہوئے نہیں تگڑے سامعین ہوتے تھے. پھر مجھے بھی پھر رات جاگ کے جانا پڑتا تھا, پورا مطالعہ کر کے جانا پڑتا تھا. تو لہٰذا یہ سمجھے کہ آپ اگر اپنے علم حاصل کرنا ہے تو آپ کو من طلب المعالی بات فی العالی, جو چاہتا ہے بلندی کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگے. من طلب المعالی بات فی العالی, جو معالی کو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ پھر راتوں کو جو ہے وہ جاگتا ہے. توجہ فرمائے گی نہیں, صرف ایسے نہیں جاگتا بلکہ پڑھتا ہے. ہاں صرف جاگنا نہیں ہے تو پڑھنا ہوتا ہے. تو دوستو عزیزو, یہ علم کسی کی میراث نہیں ہے. حضور کا فرمان سامنے رکھیں, من جدہ باجدہ, جس نے کوشش کی اس نے پا لی. تو لہذا آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو پا سکتے ہیں. الحمدللہ آپ دیکھ لیں آیت اللہ افضل بشیر دیکھ لیں, ہمارے پاکستانی ہیں, وہاں پر مراجع اربع میں سے ایک مجتہد ہے, ایک ہے پاکستانی,
اسحاق فیاض افغانی ہے، علم کسی کی میراث نہیں ہے، جس نے بھی حاصل کیا پا لیا. یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھے بس فقط ایرانی ہے یا افغانی ہے، یہ وہ نہیں. یہ آپ جس نے بھی حاصل کیا آپ بھی کماٹ حاصل کر سکتے ہیں. ورنہ یہ آپ بشیر صاحب جب رمضان میں پڑھا کرتے تھے، آپ جیسے طالب علم ہوتے تھے، لیکن محنت کی، وہاں پر رکے اور وہاں پر جناب والا کئی سال قسم کھائی میں نے عربی کے بغیر بولنا نہیں. تو لہٰذا یہ چیزیں ہیں کہ آپ توجہ کریں گے، محنت کریں گے، چل پا لیں گے. بس اللہ کیا بتایا ہوا؟ خالیہ ضمیر. مستقر کا کیا بتایا ہوا؟ کیوں فرق کیا گیا؟ تاکہ دونوں کے متعلق علیحدہ علیحدہ ہیں. متعلق کیا ہیں؟ علیحدہ علیحدہ. تو یہ فرمائی کہ نہیں؟ ہاں، تاکہ یہ فرق ہو جائے. جس طرح آرمی، جس طرح نیوی، جس طرح کے رینجرز، جس طرح کے پولیس کی وردیاں علیحدہ ہیں، گورنمنٹ ایک ہی ہے، لیکن اسی طرح کے ظرف متعلق علیحدہ علیحدہ ہیں، لہذا نام علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ایک جو ہے وہ مستقر ہے، ایک لغو ہے. مستقر افعال عموم ہے اور لغو جو ہے وہ افعال خصوص ہے. ہاں، سم تو یوم الجمعہ تھے، یوم الجمعہ میں ضمیر نہیں ہے، وہ خالی ضمیر سے لغو کہیں گے. اور زید فی الدار، زید مبتدا ہو گیا، فی الدار جار مجرور متعلق میں کیا ہو گیا؟ افعال عموم. افعال عموم اس کو کیا کہیں گے؟ ظرف مستقر. اچھا کیوں مستقر کہا؟ کیونکہ فی الدار متعلق ہے کس کے؟ قائنون کے. متعلق ہے کس کے؟ مستقرہ کے. متعلق ہے کانا کے. اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ لا کے اس میں بٹھا دی جاتی ہے. جو علمی دوربین سے نظر آتی ہے، علمی عینک سے نظر آتی ہے، ویسے نظر نہیں آتی. بات سمجھائے گی نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس لیے وہاں پر ضمیر موجود ہے فی الدار میں، اس کو ظرف کیا کہیں گے؟ مستقر. اور یوم الجمعہ میں ضمیر نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ ظرف لغو. توجہ فرما لیا آپ نے؟ اور ظرف کی کتنی قسموں کی؟ لغو اور کیا؟ مستقر. اگر آپ متعلق افعال عموم میں سے ہو تو ظرف کیا ہوگا؟ افعال عموم میں سے ہو ظرف مستقر. اگر افعال خصوص میں ظرف کیا ہوگا؟ لغو. تو آج ہم شروع کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید علی خان نے اپنے حاشی میں 120 کے قریب ترکیبیں اس کی بیان کی ہیں. ہم نے فقط 2-3 ترکیبیں آپ کی خدمت پیش کرنی ہیں تاکہ آپ کے ذہن نشین جائے، آپ کے ذہن پراگندہ نہیں کرنا، تاکہ ہدایتن آپ کے عمل میں ہے نا لِأَلَّا يُشَوِّشَ ذہن المبتدی، تاکہ ذہن مبتدی پراگندہ نہ ہو جائے. یشوش یعنی مشوش نہ ہو جائے. ٹھیک ہے جی، مشوش نہ ہو جائے. اچھا، تو اب جناب والا حامل ترکیب انتہائی آسان مختصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے جارہ ہے. اب بے کے بارے میں 2 قول ہیں. آپ حضرتنا شرح میں تو عمل پڑھ چکے ہیں. بے استعانت کی ہے یا بے کیا ہے؟ مصاحبت کی ہے. 2 قول جو ہے اگر آپ شرح کے حاشی میں دیکھیں، پہلے خطبے میں دیکھیں، کیونکہ شہید ثانی بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے ادیب تھے. شہید اول کی بھی غلطیوں نکالتے ہیں. شہید اول فقیہ تھے لیکن اتنے بڑے ادیب نہیں تھے. شہید ثانی ادیب بھی تھے، فقیہ بھی تھے، لہذا یہ غلطیاں ان کی نکالتے رہتے ہیں، اصلاح کے بعد اصلاح کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. تو وہ خطبے میں جو ہے بیان کرتے ہیں کہ با کی 2 احتمال ہیں، با مصابت کا ہے یا با کیا ہے؟ استعانت کا ہے. اور جو ہے ملابست کا بھی کہا گیا ہے، سمجھا رہی کہ نہیں؟ ایک مشہور قول یہی ہے، مصاحبت یا کیا؟ استعانت. اسم جو ہے وہ اس کا مجرور ہے. اسم آپ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. اسم میں اسم، اسم، سم، سم، سما، سما 6 طرح پڑھنا جائے. اسم کو 6 طرح پڑھنا جائے. اسم، اسم، سم، سم، سما، سما. بات سمجھے کہ نہیں؟ توجہ فرما رہے کہ نہیں؟ تو یہ درس میرا یوٹیوب پر بھی وائرل ہوتا ہے. اب انشاءاللہ اس کو فارسی زبان میں میں آج سے وائرل کروں گا انشاءاللہ. اس لکھ کے جو ہے اس کو فارسی زبان میں بھی لکھ دوں گا وہاں پر، تاکہ حوضات میں جو ہے اس کے استفادہ ہو. کیونکہ اس لحاظ سے ہم انشاءاللہ درس دے رہے ہیں اردو زبان کے لیے اور فارسی زبان انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے. تو آپ توجہ یہ فرمائیں، ایک ایک چیز لکھا کریں. جتنی میں محنت کر کے آتا ہوں آپ اس کو لکھیں، یادداشت کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے ہمیشہ سرمایہ ہوگا انشاءاللہ. تو اسم کو سیوتی میں آیا ہے، سیوتی میں یہ 6 طرح پڑھنا جائز ہے. اسم، اسم، سم، سم، سما، سما. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب وہ تو مشہور قول آپ جانتے ہیں. اسم اصل میں کیا تھا؟ وصف تھا یا سمو تھا. بصری قول کیا ہے؟ سمو تھا. کوفی قول کیا ہے؟ وصف تھا. وصف یعنی علامت.
چونکہ نام علامت ہوتا ہے ذات کے لیے، اس لیے اسم کو اسم کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ اسم سے سمو تھا. سمو مانا بلند، چونکہ یہ بلند ہوتا ہے اپنے دونوں قسیموں پر، یعنی فعل اور حرف تو بلند ہوتا ہے. یہ مسند بھی ہوتا ہے، مسند علیہ بھی ہوتا ہے. فعل فقط مسند ہوتا ہے، نہ حرف نہ مسند ہوتا ہے، نہ مسند علیہ ہوتا ہے. لہذا یہ جو ہے اس لحاظ سے یہ بلندی کے معنی میں پر دو قول ہیں، ایک بصری ہے ایک کوفی. جیسے فقہا کے فتاوی مختلف ہیں، اسی طریقے پہ جو ہے یہ نحویوں کی فتاوی مختلف ہیں. ایک کوفی بازار ہے اور ایک بصری بازار ہے. تو لہذا دونوں بازاروں سے خبریں اپنی شائع ہوتی رہتی ہیں، نظریات شائع ہوتے رہتے ہیں. توجہ فرمائی گی نہیں؟ تو لہذا آپ تمام نظریات آپ کے ذہن ہونے سے انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کوفی ترکیب بھی بیان کروں گا، بصری نظریہ بھی پیش کروں گا، دونوں نظریات پیش کروں گا. اچھا، فی الحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسم کیا ہے، سمو سے نکلا ہے، یہ بسم سے نکلا ہے. اب جناب والے بسم اللہ، اللہ جو ہے یہ کیا ہے، مضاف ہے. اسم کیا ہے، مضاف ہے. اللہ کیا ہے، مضاف ہے. اب الرحمن الرحیم، رحمان جو ہے وہ کیا ہے، صفت اول ہے. رحیم صفت کیا ہے، دوم ہے. اچھا آپ سے پوچھتے ہیں رحمان کیا سیغہ ہے اور رحیم کیا سیغہ ہے؟ بیان فرمائیں ماشاءاللہ. شاباش. رحمان رحیم کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں صیغہ مبالغہ ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان. ایک قول ہے کہ نہیں یہ صفت مشبہ ہے، ایک قول ہے کہ نہیں رحیم صفت مشبہ ہے، رحمان صیغہ مبالغہ ہے. یہ اقوال جو ہیں یہ مفسرین نے بیان کیے ہیں. لہذا صفت مشبہ تو آپ جانتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، صفت مشبہ کہیں گے یا صفت مشبہ کہیں گے، دونوں طرف پڑھنا جائز ہے. مشبہ بھی اور کیا مشبہ بھی، دونوں طرف پڑھنا جائز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے جار ہے، اسم مضاف ہے. اللہ مضاف الیہ ہے. الرحمن صفت اول ہے، الرحیم صفت دوم ہے. اچھا، ترکیب کا مطلب یہ تو باندھنا، تجزیہ اس کا جناب والا آپ نے یہ سمجھے کہ اس کا آپ نے صیغہ بیان کرنا ہے، وزن بیان کرنا ہے، یہ چیزیں بیان کرنی ہیں. اب ترکیب آپ نے باندھنا ہے. باندھا ہمیشہ پیچھے سے اس طرف، مختلف طریقے ہیں باندھنے کے، لیکن مشہور طریقہ یہی ہے کہ آپ نے پیچھے سے ادھر آنا ہے. آپ نے جب ترکیب کرنی ہے نا، جب میں نے کہنا آپ کو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب کریں تو آپ کیا کہیں گے، رحمان صفت اول، رحیم صفت دوم، دونوں صفتیں اللہ موصوف، لفظ اللہ موصوف، موصوف صفت مل کر یہ جناب والا کیا ہوں گے، مضاف الیہ ہوں گے. کس کے، لفظ اسم کے. اسم مضاف اور مضاف الیہ مل کر کیا ہوں گے، مجرور ہوں گے کہ بے جار کے، اور جار مجرور مل کر متعلق بے کیا ہوں گے، متعلق بے اب جس کے متعلق ہم نے کرنا ہے اس کے ہوں گے. بات سمجھے گی نہیں؟ تو لہٰذا یوں کر کے آپ نے ترکیب، جب ترکیب کرنی ہے تو یوں کرنی ہے. ہر لائن کو، ہر سطر کو آپ نے آخر سے پہلے کی طرف لانا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہر سطر کو اپنے آخر سے پہلے کی طرف. اللہ جو ہے لفظ اللہ، ٹھیک ہے جی، اعلیٰ یالے ہو، ٹھیک ہے جی، معلو یعنی معبود، ٹھیک ہے جی. اللہ اسم جلالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اب یہ جو ہے جار مجرور مل کر اب متعلق چاہے ابتداء کے کر لیں چاہے اشروں کے کر لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے. میں ابتدا کرتا ہوں یا میں شروع کرتا ہوں، یہ دونوں آپ کے اختیار میں ہیں، جو متعلق آپ لینا چاہیں. اچھا، اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ ابتداء اور اشرا یہ ظرف یا افعال عموم میں سے یا خصوص میں سے ہے؟ سوچ کے مجھے بتائیں. علماء کا اختلاف ہو گیا اس مسئلے میں. بھائی ہر چیز ابتدا کرتی ہے، یہ ستون ابتدا کر سکتا ہے، یہ اسی ابتدا کر سکتا ہے، جو اس پھر خصوص ہوا نا، عموم کا نہ ہوا نا. کیونکہ ہم نے ابتدا میں تعریف بیان کی تھی نا کہ خصوص، افعال خصوص وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں نہ پائے جائیں، افعال عموم وہ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں پائے جائیں. تو پھر یہ فرق ہوا. پھر بس اب تالیو یا اشرا افعال کیا ہوا، خصوص ہوا. شاباش. اچھا، جب ظرف یہ متعلق بافعال خصوص ہوا تو اب بتائیں یہ ظرف لا ہوگا یا مستقر ہوگا؟ شاباش.
یہ ظرف کیا ہوگا لغو، چونکہ متعلق اس کے جو ہے وہ افعال خصوص میں سے عموم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک استثناء میں بیان کر رہا ہوں بڑے غور سے، جو قوانین میں نے پیچھے لکھوائے ہیں آپ کو، جو آپ نے دہرائے ہوں گے، جو ایک سے لے کے کتنے قوانین لکھائے تھے میں نے؟ 3 یا 4 لکھوائے تھے، لیکن قانون نمبر 4 لکھیں، ظرف مستقر میں متعلق کا واجب الحذف ہونا ضروری ہے۔ یہ دیکھیں، ظرف مستقر میں متعلق کا واجب الحذف ہونا ضروری ہے۔ لیکن ظرف لغو میں متعلق ذکر ہو یا معذوف ہو فرق نہیں پڑتا، لا فرق بین الذکر و بین الحذف۔ ظرف لغو میں متعلق جو ہے چاہے مذکور ہو یا معذوف ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن افعال عموم میں متعلق کا واجب الحذف ہونا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، یاد رکھیں، مثال سے بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ لکھ لیا آپ نے سب نے؟ لکھ لیا؟ توجہ رہے، زید استقر فی الدار، میں سطر بول رہا ہوں، زید استقر فی الدار، ترکیب زید مبتدا، استقر فعل، فی الدار متعلق استقر، ظرف لغو ہے یا مستقر ہے؟ فی الدار۔ غور سے بیان کریں، زید استقر ہے یا زید کائن کہہ دیتا ہوں، زید کائن فی الدار۔ اب مجھے ذرا بتائیے فی الدار متعلق میں کائن کی ہے، چونکہ پہلے اس میں فاعل شبہ فعل ہے نا، متعلق میں شبہ فعل ہے۔ اب مجھے بتائیں یہ فی الدار متعلق میں کائن کیا ہے؟ یہ فی الدار ظرف لغو ہے یا مستقر ہے؟ کیوں؟ کس قانون کے تحت؟ شاباش، کیونکہ اس کے متعلق ذکر ہو گیا ہے، اور ظرف مستقر کے لیے متعلق کا واجب الحذف ہونا ضروری ہے، جبکہ ظرف لغو میں یہ شرط نہیں ہے کہ متعلق مذکور ہو یا محذوف ہو، وہ کوئی ضروری نہیں، لیکن ظرف مستقر میں شرط ہے کہ متعلق واجب الحذف ہونا چاہیے۔ سب اگر محمد